اور اس جلسے کے مہمان ذی وقار حضرت مولانا محمد آصف صاحب اور امانت اللہ ثانی جو دھامپور بجنور سے تشریف لائے، مسلسل کئی سال سے تشریف لا رہے ہیں اور میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ ہر سال میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ شب برات کے موقع پر ہم سالانہ اجلاس کیا کریں گے، لیکن چونکہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے تمام علماء پر شب برات کے موقع پر کسی بھی اجلاس کے اندر شریک ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے، اور صرف جس مقصد کے تحت یہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں آج کے اس پورے پروگرام کے مہمان محترم حضرت مولانا منیر الدین صاحب نقشبندی جو خلیفہ ہیں حضرت پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے، وہ تشریف لائے تھے۔ ان کی تاریخ شب برات کی تھی، لیکن انہوں نے 16 مارچ منتخب کی اور 3-4 روز کے اندر یہ محنت ہوئی۔ دوسری چیز آپ کو میں یاد دلا دوں، میں نے شب برات کے موقع پر اللہ کو حاضر ناظر کر کے آپ حضرات کے سامنے ایک عہد کیا تھا، ایک ارادہ کیا تھا کہ آئندہ سال جب آپ جامعہ تعلیم القرآن کے سالانہ اجلاس عام کے اندر تشریف لائیں گے تو میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو ہماری لائن ہے، پورے کمروں کی جو بلڈنگ ہے، انشاءاللہ العزیز یہ مکمل سفید ہوگی، مکمل وائٹ ہوگی، یعنی بن کر کے بالکل تیار ہو جائے گی۔ اب آپ حضرات بتائیں تیار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تیار ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا تھا یہ وعدہ میں نے؟ الحمدللہ یہ پوری بلڈنگ تیار ہو گئی ہے، اور ابھی 1 سال کا وقت نہیں گزرا، تقریباً 22 لاکھ روپے اس پورے کام کے اندر لگے۔ میرے تمام ساتھی یہ سوچ کر دیکھیں، اور سوچتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جی یہ کہاں سے آئے، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی خون پسینے کی محنت کی کمائی ہے جو آپ حضرات کو نظر آ رہی ہے۔ دوسری چیز آپ کو بتلا دوں کہ میں نے یہ پوری بلڈنگ کو مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن الحمدللہ اس کے علاوہ ابھی 1 مہینے کا تقریباً 20-22 دن کا وقت ہے، اور اس سے پہلے ایک کمرہ جو صرف اور صرف پورے مدرسے کے اسٹاف کے لیے، مہمان کے لیے، آنے والے ہر بچے کے والدین کے لیے صرف ایک آفس ٹائپ میں جو دفتر بنایا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ دفتر اس طریقے پر منحصر ہوگا کہ ہم آ کر کے، ہمارے بچوں کے والدین آ کر کے محسوس کریں گے کہ ہمارا بچہ کسی مدرسے کے اندر نہیں بلکہ کسی اچھے جو ہے اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے۔ یہ میری سوچ ہے اور میری فکر ہے کہ ہمارا جو آئندہ جو نظام ہوگا، اگلا جو ہمارا سیکشن ہوگا اپریل کے بعد کا، انشاءاللہ ہر بچے کی ہر کلاس کے اندر فرنیچر بھی ہوگا، ہر بچے کی کلاس کے اندر انشاءاللہ العزیز اے سی بھی ہوگی، اور ہر کلاس کے اندر CCTV کیمرہ بھی ہوگا۔ بچوں کے لیے جو کھیلنے کا نظام ہے، کھیلنے کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، جو ورزش کرنے کا سامان ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بیچ میں علماء کی نگرانی میں، علماء کی سرپرستی میں یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز عید کے بعد جب بچہ یہاں دوبارہ ایڈمیشن لینے کے لیے آئے گا تو تمام فیسلٹی اس کو مل جائے گی۔ آپ حضرات ساتھ دیں گے اس کے لیے؟ کون کون ساتھ دے گا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے مدرسے کو اس علاقے کا چمن بنانا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کے آپ حضرات کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ دینے کی اور لینے کی بات نہیں ہے، صرف ساتھ دینا آپ کا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ آپ حضرات نے جس طریقے سے جب بھی میں نے آواز دی آپ حضرات حاضر ہوئے، یہ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے۔ اور خاص طور سے میرے نوجوان ساتھی جو بہت سارے ساتھی ہیں، برجے سے بھی ہیں، گاؤں سے بھی ہیں، نوئیڈا سے بھی ہیں، اور بلراؤں سے بھی ہیں، روہندا سے بھی ہیں، تمام علاقے کے نوجوان جو خود یہاں گاؤں میں بھی ہیں اور باہر بھی رہتے ہیں، الحمدللہ وہ میرا بھرپور تعاون کرتے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں۔
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان کو عزت و خوشحالی ترقی عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ سالانہ اجلاس عام جو جامعہ عربیہ تعلیم القرآن کا چوتھا سالانہ اجلاس عام ہے، وہ منعقد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میری کوشش ہے کہ آئندہ سال کا جو کام ہے وہ آپ حضرات کے درمیان میں رکھ دوں۔ چوتھی چیز آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خود کا ارادہ اس سال پروگرام کا نہیں تھا، اس لیے کہ انشاءاللہ العزیز 2 سے 3 مہینے کے اندر جو ہماری مسجد کا پلان ہے، جو مسجد کا ہم نے ارادہ کر رکھا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ کام مکمل ہونا ہے 2 سے 3 مہینے کے بیچ میں۔ اور اس مسجد کی سنگ بنیاد کا پروگرام انشاءاللہ العزیز اتنے بڑے لیول پر ہوگا کہ جیسا کہ 2016 میں قومی یکجہتی کانفرنس کے عنوان سے جو یہاں پروگرام ہوا تھا، انشاءاللہ العزیز اس سے بڑے پیمانے پر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ علاقے کے اندر تمام لوگ میرے معاون ہیں، اور اس کے علاوہ میرے بہت سارے ہندو بھائی، میری ہندو بہنیں یہاں اس جلسے کے اندر تشریف لائی ہیں، صرف ایک محبت کے لیے۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محبت کے ساتھ رہ کر کے ہمیں کام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اپنی پریشانیوں میں بھی آتے ہیں، اپنی خوشحالی کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے، سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پورے علاقے کے لوگ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ان کا استقبال مدرسے کا چھوٹا سا بچہ بھی اسی طریقے سے کرے گا جیسے کہ ایک مہمان کی مہمان نوازی ہو۔ یہ درس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعلیم ہے جو مدرسوں کے اندر دی جاتی ہے، یہ ان کی تربیت ہے جو ان کے اساتذہ کے ذریعے سے ان کو دی جاتی ہے۔ آپ ایسے راستے پر، ایسی جگہ پر، اللہ کے اس گھر پر اپنے خون پسینے کی کمائی کو خرچ کر رہے ہیں، خدا کی قسم بہت بڑی دولت ہے جو آپ کو آئندہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمام حضرات سے میری درخواست ہے، جو سامنے کی طرف میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، میرے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھڑے ہوئے ہیں، وہ آگے کی طرف تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں، بھی بیٹھ جائیں۔ اس لیے کہ میں حضرت کو دعوت دوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مجمع بالکل شانتی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ بالکل اکٹھا ہو کر کے بیٹھ جائے۔ میری درخواست ہے کم از کم ان مہمانوں کو پتہ چل جائے کہ مولانا کی بات میں کتنا دم ہے، مولانا کی بات میں کتنا مانتے ہیں، تو آگے کو مل کر کے بیٹھ جائیں بھائی، آگے کو آ جائیں، تھوڑی سی مصیبت برداشت کر لیں، آگے کو آ جائیں ساتھی۔ پیچھے سے اس لیے کہ ہمارے مہمان آپ کو بلائیں وہ اچھا نہیں ہے، میں اگر خود بلاؤں تو زیادہ بہتر ہے، آگے کو آ جائیں۔ کسی بڑے کی اگر ہم بات سنیں، اتنی دور سے وہ آپ حضرات کے بیچ میں کچھ باتیں کرنے کے لیے آئیں اور ہم ان کی توجہ سے بات نہ سنیں تو بیکار ہے، آگے کو تشریف لے آئیں میرے ساتھی۔ جو ساتھی ادھر ادھر باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اگر میری آواز کو سن رہے ہو تو اندر تشریف لے آئیں۔ جلسہ کوئی زیادہ لمبا نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہمارے بہت خاص مہمان جو اس جلسے کے مہمان خصوصی بھی ہیں، حضرت مولانا محمد ابرار صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ اس لیے اب میں بنا کسی تاخیر و تمہید کے میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت مولانا محمد آصف صاحب عرف امانت اللہ ثانی جو دھامپور بجنور سے تشریف لائے ہیں اور میرے بہت خاص جو ہے دوستوں میں بھی ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور